نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، ہم پچھلے دو اسباق میں عدد اور معدود کے قواعد تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تناسب اور ترتیب کو دیکھیں گے۔ تعداد کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، تعداد 1 2 3 4، یہ تعداد کو کہتے ہیں عدد، ٹھیک ہے نا۔ عدد کی ہم اقسام پڑھ چکے ہیں، دو ہیں، عدد حقیقی، عدد ترتیبی۔ عدد حقیقی میں ہم مفرد کو پڑھ چکے ہیں، مرکب، عقود اور معطوف کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم عدد حقیقی کا کسور پڑھیں گے۔ کسور مطلب 1/2، 1/3، 1/4، یعنی آدھا یا 1/3، 1/3، 1/3 اور 1/4، 1/4، ٹھیک ہے، 3/7۔ یہ والے جو کسور ہیں یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے کسر ہے۔ یہ آج ہم پڑھیں گے کسور، اور عدد ترتیبی پڑھیں گے۔ عدد ترتیبی کا مطلب ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، پانچواں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ قطار میں جو 5ویں نمبر پہ لڑکا کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، 5واں نمبر، یہ ترتیب ہے، ترتیب کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو کسور اور عدد ترتیبی کو اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسور فریکشنز دیکھیں، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5 اور 3/4۔ چلیں پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ 1/2 کا کیا مطلب ہے۔ 1/2 کا مطلب ہے ایک چیز لے لیے، اس کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ یہ دو ہیں، یہ کل حصے ہیں اس کے۔ مثال کے طور پہ ایک روٹی ہے، اس کو ہم نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے 1/2، یعنی آدھا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1/3 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1/3 کا مطلب ہے ایک چیز لے لیے، اس کے 3 حصے کر لیے ہیں۔ نیچے والا ٹوٹل جو ہے نا 3، یہ ٹوٹل حصے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 1/3 کا مطلب ہے 1/3 بھی اس کو کہتے ہیں، یا 3 حصے اس کے کر لیے ہیں روٹی کے مثال کے طور پہ، تو اس کا 1/3 حصہ آپ کا ہے۔ یہ بلیک والا 1/3 حصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حصے ٹوٹل ہو گئے، اس کا 1/3، 1/3 آپ کا ہے۔ 1/4 کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل حصے کتنے ہیں؟ 4، اور اس میں سے آپ کا حصہ کون سا ہے؟ 1/4، یعنی بلیک والا آپ کا حصہ ہے، 1/4 اس کو کہتے ہیں۔ 1/5 ٹوٹل حصے 5، اور 1/5 کا مطلب ہے ایک حصہ جو ہے 5 میں سے ایک حصہ، 1/5 حصہ آپ کا ہے۔ اب 3/4 کو کیسے لکھیں گے؟ دیکھیں 4 ٹوٹل حصے ہو گئے، اور اس کے 3 حصے آپ کے ہیں۔ ٹوٹل ایک روٹی کے 4 حصے ہم نے کر لیے، اور 3/4 حصہ آپ کا ہے، یعنی 4 میں سے 3 حصے آپ کے ہیں۔ اس کو فریکشنز کہتے ہیں۔ اشیاء کے تناسب کے لیے عدد جو ہے وہ کسور کہلاتا ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا مؤنث مذکر کے لیے۔ یہ ایک ٹیبل سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو پورا ہوتا ہے، بس ایک روٹی پوری ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں واحدن۔ اب 1/2 بھی وہ سمپل ہے، آدھا، یعنی 1/2 روٹی کو ایک روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو آدھی آپ کی، آدھی میری، تو اس کو کہتے ہیں نصفن۔ قرآن مجید فرقان حمید سے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ ایک ہو تو اس کا آدھا، یعنی یہ وراثت کے بارے میں سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوئے تو اس کے پیچھے اگر اس کی ایک بیٹی ہو، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہو، اس کی بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے، آدھا حصہ، ترکہ جو چھوڑتا ہے اس کا آدھا حصہ اس کا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک اور ہاف، 1/2۔ وہ اس طریقے سے جو معروف ہے، جو مشہور ہے، ایک کا مطلب ہے واحدن، اور ہاف آدھے کو کہتے ہیں نصفن۔ باقی جو 1/3، 1/3، 1/4، 1/5، وہ کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ہم وزن دیکھیں گے۔ تو کون سے وزن پہ بنیں گے؟ اب دیکھیں،
فعلن یا فعلن، فعلن یا فعلن، اس وزن پہ بنیں گے. ان دونوں وزن پہ یہ بن سکتے ہیں. کون سا؟ ایک اور 1/2 کو چھوڑ کے 1/3 1/4 1/5 وہ ان وزن پہ بنیں گے. ٹھیک ہے، ان اوزان پہ بن سکتے، دونوں اوزان پہ بن سکتے ہیں. فعلن کے وزن کے بھی اوپر بھی بن سکتا ہے یا فعلن کے وزن کے اوپر بھی بن سکتا ہے. چلیں اگلی سلائیڈ میں ہم ان کے ان اوزان پہ باقی کے جو کسور ہیں اس کو بنا کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں 1/3 1/4 1/1 اور 1/2 تو ہو گیا ہے نا. اب 1/3 سے یہاں سے دیکھیں گے 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 اور 1/10. 1/3 کا مطلب ہے تیسرا حصہ، اس کو 1/3 بھی کہتے ہیں. 1/4 چوتھا حصہ، ٹھیک ہے نا، چوتھا حصہ جو ہوتا ہے 1/4 بھی اس کو کہتے ہیں. تو چلے پہلے 1/3 کو بنا کے دیکھتے ہیں فعلن کے وزن کے اوپر. فعلن کے وزن کے اوپر ہوگا سولوسن. ٹھیک ہے، فعلن کے وزن کے اوپر سولوسن، اور یا فعلن کے وزن کے اوپر بنائیں گے سلسن. ٹھیک ہے، سلسن، یعنی یہ 3 حصے ہو گئے ہیں. 3 حصوں میں 1/3، یعنی یہ بلیک والا جو ہے 1/3 آپ کا حصہ ہے. اسی طرح 1/4 1/4 کو کیا کہیں گے؟ اس کو فعلن اور فعلن کے وزن کے اوپر بنائیں گے. تو فعلن کے وزن کے اوپر ربعن یا ربعن دونوں طرح سے بن سکتا ہے. چوتھا حصہ، 4 حصے ٹوٹل، اس میں سے ایک حصہ بلیک والا وہ آپ کا ہے. 1/4 حصہ آپ کا ہے. 1/5 کو دیکھ لیتے ہیں. خمسن فعلن کے وزن کے اوپر خمسن یا فعلن کے وزن کے اوپر خمسن. 5 حصے ہو گئے، ان میں سے 1/5 جو بلیک والا ہے 1/5 حصہ آپ کا ہے. 1/6 1/6 دیکھیں سدسن یا سدسن، چھٹا حصہ. 6 حصے، ان میں سے ایک حصہ آپ کا ہے، اس کو ہم کہیں گے 1/6 حصے کا کہ آپ مالک ہیں. 1/7 کو دیکھ لیں سبعن یا سبعن، 7واں حصہ. 1/8 کو دیکھ لیں سمنن یا سمنن، 8واں حصہ. 1/9 تسعن یا تسعن، 9واں حصہ. 1/10 کو دیکھیں عشرن یا عشرن، 10واں حصہ. اچھا، یہ تو اب ہم اس کی جمع دیکھیں گے کہ اب جمع کیسے بنے گی، کون سے وزن کے اوپر بنے گی. تو کون سے وزن کے اوپر بنے گی؟ کسور کی جمع جو ہے افعال ان کے وزن پر بنے گی. تو 1/3 کی جمع کیا بنے گی؟ افعال ان کے وزن کے اوپر اسلاسن. ٹھیک ہے، 1/4 کی کیا بنے گی؟ ارباعن، افعال ارباعن. 5واں اخماسن، یہ جمع ہم دیکھ رہے ہیں. 6واں اسداسن، 7واں اسباعن، 8واں اسمانن، 9واں اتساعن اور 10واں اعشارن. اب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے چند کسور کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ جو یلو کلر میں نے دیے ہوئے ہیں ان کو سولوسن، یہ مثالوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ذرا ان کی طرف بھی توجہ دیں. پہلی مثال لے لیتے ہیں فل امہ سولوسو، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے. اس میں وراثت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو صرف آپ فی الحال ابھی یہ قصور جو ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. فل امہ سولوسو، اس کی ماں کا 1/3، یعنی 1/3 حصہ 1/3، یعنی 3 حصے میں سے ایک حصہ اس کا ہوگا، اس کی ماں کا ہوگا، جو مطلب ہے وراثت میں ترکہ میں جو چھوڑ کے جاتا ہے. تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ 1/3. اگلی مثال دیکھیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. وَلَهُنَّ رُبُعٌ، اور ہن کا مطلب ہے ان کی بیویوں کے لیے، مؤنث ہے نا، ان کی بیویوں کے لیے 1/4، چوتھا حصہ. اگلی مثال دیکھیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. یہ دیکھیں خمسن خمسو، تو یہ 1/5 حصہ. لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ. سدسو چھٹا حصہ، یعنی ان کے ماں باپ کے لیے. یہ آگے ہم پڑھیں گے، ایک سلائیڈ میں ہم پوری قرآن کی آیتوں کو آگے ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا دیکھیں گے. بس صرف یہاں پہ آپ سدسوں کے دیکھیں، چھٹا حصہ 1/6.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، سمن 8واں حصہ۔ اب ہم قصور کی کچھ اور مزید اقسام کو دیکھتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم پڑھ چکے ہیں 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، ایک پڑھ چکے ہیں نا۔ اب یہاں پہ 3/4 آ گیا، 4/7، 5/9، 7/10 یہ آ گیا۔ اب ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بنانے کا طریقہ آسان ہے۔ یہ جو ٹوٹل حصے ہیں نا، 3/4 میں 4، 7، 9 یہ کل حصے ہیں، ان کل حصوں کی جمع بنا لیں۔ کس وزن پہ؟ افعال کے وزن کے اوپر۔ تو کیا ہو جائے گا؟ اس 4 کی، اچھا یہ جو ٹوٹل حصے ہیں ان کی آپ نے جمع بنانی ہے، 40، 40 آ گیا افعال کے وزن کے اوپر۔ 43 اس کو مرکب اضافی بنا لیں، 43 مضاف، اس کے اوپر دیکھیں ال بھی نہیں ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے، 40 یہ مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب دیکھیں 3/4 کا مطلب ہے ٹوٹل 4 حصے ہیں، یہ آپ کو ٹوٹل 4 حصے نظر آنے ہیں۔ اس میں بلیک جو ہے یہ 3/4، میں آپ کو کہتا ہوں 3/4 حصے آپ کے ہیں، روٹی کے 3/4 حصے آپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 حصے آپ نے کر لیے، ٹوٹل کتنے حصے کیے ہیں؟ 4، تو اس میں سے 3 حصے آپ کے ہیں، 3/4 آپ کے ہیں۔ 4/7 کو دیکھ لیں، 4 ٹوٹل حصے 7، 4/7 مطلب ہے 7 میں سے 4 حصے۔ 5/9 کا مطلب ہے 5 7 اب 2/3 کو دیکھیں، 2/3 جو ہے یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے قانون ہے، قاعدہ اس کا ذرا الگ سے ہے۔ اب دیکھیں 2/3 کو کہتے ہیں ثلثانے، یہ حالت رفع میں ہے، ثلثانے تثنیہ کے لیے آتا ہے نا۔ ثلثین اور ثلثین یہ حالت نصب اور حالت جر میں اس کی شکل بنے گی۔ اچھا یہ 2/3 کا مطلب کیا ہے؟ 2/3 کا مطلب ہے دیکھیں ثلثن پلس ثلثن کیا آ جائے گا؟ ثلثانے تثنیہ آ جائے گا، 2 ثلث، دیکھیں نا 1/3 پلس 1/3 کیا ہو جائے گا؟ 2/3، ٹوٹل اسے وہی ہیں، 1/3 پلس 1/3 تو کیا ہو جائے گا؟ 2/3۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلہن ثلث ما ترک، یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے۔ اچھا تو ثلثانے سے نون ڈراپ ہو گیا ہے، یہ اضافت کی صورت میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ ان کے لیے 2/3 جو تم نے چھوڑا، فلہن ثلث ما ترکا، ان کے لیے 2/3 جو تم نے چھوڑا تھا۔ اچھا اب یہ عشرن، اس سے اوپر کے قصور ان کو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں تو یہ جو ہے 4/11، اب اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ اوپر چلا گیا ہے 10 سے، تو ان میں من کا لفظ استعمال کر لیں گے، من کا لفظ دونوں کے درمیان۔ اربعتن، یہ اربعتن من 11، 11 میں سے، اب اس کا ترجمے کی طرف توجہ دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آسان ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں 11 میں سے 4، 11 ٹوٹل اسے ہیں، ان میں سے 4، اربعتن من 11، من 11 11 میں سے 4۔ اب اس کو دیکھیں 11/20 کیا ہو جائے گا؟ 11 من 20، ٹھیک ہے نا، جو نیچے والا ہوتا ہے نا اس سے پہلے آپ نے من کا اضافہ کرنا ہے، من 20 ہے مطلب ہے 20 میں سے 11۔ ترجمے سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اس کا۔ چلیں اب ہم قصور کی مثالیں لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، ان مثالوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہیں۔ دوسری حصے کی طرف آتے ہیں، اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں جس کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اگر اس کی لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے اوپر، فوق اثنتین 2 سے اوپر یعنی 2 یا 2 سے اوپر، فلہن ان سب کے لیے ثلث 2/3 2/3 ہیں، ما ترکا جو تم نے چھوڑا۔ تو اگر لڑکیاں بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا کتنا حصہ ہوگا؟ ثلث کا مطلب ہے 2/3، ٹھیک ہے، 2/3۔
اگلے حصے کی طرف آتے ہیں آیت کے. اور اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہو, اس میں کیا کہہ رہا ہے, اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس کا آدھا حصہ ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا نِصْفُ, اور اگر وہ ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا. اب یہ اس کے ماں باپ کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے اس آیت کے اس حصے میں کہ اس کے ماں باپ کے لیے کیا ہوگا. ان میں سے ہر ایک کے لیے جو ہوگا وہ کتنا حصہ ہوگا, چھٹا حصہ ہوگا جو تم نے چھوڑا ہے. اگر اس کی اولاد ہو تو اس کو دیکھیں, ولی ابویہ لکل واحد, ولی ابویہ اس کے ماں باپ, لکل واحد ہر ایک کے لیے, منہما السدس ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے, مما ترکا جو تم نے چھوڑا, ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہو, تو چھٹا حصہ ہوگا. آگے آیت کے حصے میں جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد نہ ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے ماں باپ وارث ہوں, تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا, ثلث, ایک تہائی ہوگا, ایک تہائی, ثلث ایک تہائی. آگے دیکھیں, اگر اس کے بھائی ہوں, بہت سارے بھائی ہوں, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ بہت سارے بھائی ہوں, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کا کتنا حصہ ہو جائے گا, چھٹا, سدس چھٹا. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اب ہم قصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں ان میں تمہارا آدھا ہے, اس ترکے میں تمہارا آدھا ہے. إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو آدھا ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر اس کی اولاد ہو, ہن دیکھیں مؤنث کے لیے آیا ہوا ہے یعنی بیویوں کے لیے, اگر ان کی کوئی اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ تمہارا چوتھا حصہ ہے, مما ترکنا جو انہوں نے چھوڑا ہے, اس کا چوتھا حصہ ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اب یہ آپ دیکھیں, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ کے لیے, ہن ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے, ٹھیک ہے, بیویوں کے لیے کیا ہوگا, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ان کا چوتھا حصہ ہے, مما ترکتم جو تم چھوڑتے ہو, ان لم یکن لکم ولد اگر اس کی کوئی وہ نہ ہو, اولاد نہ ہو, ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہو, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان کا یعنی بیویوں کا, ان کا 8واں حصہ ہے, مما ترکتم جو تم چھوڑتے ہو. اب ہم عدد ترتیبی کو شروع کرتے ہیں. عدد ترتیبی وہ اسماء جو ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں. ترتیب یعنی پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, وہ ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں. پہلے ہم ترتیب میں پہلے کو لیتے ہیں, فرسٹ کو لیتے ہیں پہلے نمبر پہ. تو اس کے لیے جو وزن ہوگا نا, مذکر کے لیے الگ آئے گا اور مؤنث کے لیے الگ وزن آئے گا, صرف ایک کے لیے. اچھا, یہ پہلا جو ہے نا, پہلا ایک, واحد, اس کے لیے مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ وزن آئے گا. ایک کے لیے مذکر کے لیے کیا آئے گا, الاول, پہلا, اولو, یہ ایک کے لیے آئے گا, اور مؤنث کے لیے الاولا, یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا. بس یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ خاص ہے, یہ وزن پہلے کے لیے الاول اور دوسرے کے مؤنث کے لیے الاولا. ان کی جمع کیا آئے گی, مذکر کی جمع آئے گی اولون یا اوائل, دونوں آ سکتے ہیں, جبکہ مؤنث کی جمع آئے گی اولو یا اولیاتن, یہ ان کی جمع آ جائے گی مذکر اور مؤنث کی. اب ہم 2 سے لے کر 10 تک عدد ترتیبی کو دیکھیں گے کہ وہ کس وزن پہ آئیں گے. ایک تو ہو گیا ہے نا, اب 2 کو دیکھیں, 2 سے 10 تک. مذکر کے لیے الفاعل کا وزن آئے گا, جبکہ مؤنث کے لیے الفاعلۃ کا وزن آئے گا. مذکر دیکھیں الفاعل, مؤنث الفاعلۃ. اثنان کو دیکھتے ہیں, پہلے 2 کو. الثانی الفاعل کے وزن کے اوپر آئے گا الثانی, ثانن بھی آ سکتا ہے, دوسرا, سیکنڈ. اور مؤنث کے لیے الفاعلۃ کے وزن کے اوپر کیا آ جائے گا, الثانیۃ, یہ دوسری, ٹھیک ہے, الثانیۃ. تو اس طرح یہ ہمارا وزن جو ہے 2 سے لے کر 10 تک ہے. مذکر کے لیے الفاعل, جبکہ مؤنث کے لیے الفاعلۃ.
اب ہم 2 سے لے کر 10 تک عدد ترتیبی کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. وہی مذکر جو ہوگا الفاعلوں کے وزن کے اوپر آئے گا، جبکہ مؤنث جو ہے الفاعلتو کے وزن کے اوپر آئے گی. دیکھیں سیکنڈ کا مطلب ہے دوسرا. دوسرے کے لیے دیکھیں الفاعلوں کے وزن کے اوپر اس کو ڈالیں تو الثانیو، جبکہ مؤنث الفاعلتو کے وزن کے اوپر آپ اس کو ڈالیں گے تو الثانیتو. اسی طرح تھرڈ، تیسرا مذکر کے لیے آئے گا الفاعلوں کے وزن کے اوپر الثالثو، جبکہ مؤنث الفاعلتو کے وزن کے اوپر آ جائے گا الثالثتو. فورتھ بھی اسی طرح ہی بنے گا الرابع اور مؤنث الرابعتو. ففتھ الخامس الخامستو. سکستھ السادس السادستو. سیونتھ السابع السابعتو. ایٹتھ الثامن الثامن الثامنتو. نائنتھ التاسع التاسعتو. اور 10واں العاشر العاشرتو. قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ عام طور پہ مرکب اضافی کی صورت میں اور مرکب توصیفی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. اضافت میں بھی آ سکتے ہیں اور مرکب توصیفی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. پہلی مثال دیکھ لیں ثانی اثنین. ترجمے پہ ذرا توجہ دیں. 2 میں سے دوسرا، اس میں عدد ترتیبی کون سا ہے؟ ثانیہ. ٹھیک ہے نا، الثانیو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا یہ والا الثانیو، یعنی 2 میں سے دوسرا اضافت کی صورت میں آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. پھر دوسری مثال میں دیکھیں قالو ان اللہ ثالث ثلاثۃ. وہ بولے بے شک اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے. تو عدد ترتیبی ثالث آ گیا، یہ مرکب اضافی کی صورت میں آیا ہے. آگے دیکھیں ان اول بیت وضع للناس. بے شک پہلا گھر، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے بنایا گیا. تو اس میں عدد ترتیبی کون سی ہے؟ عدد ترتیبی اولا. ان اول بیت، ٹھیک ہے نا. تو یہ عدد ترتیبی اضافت کی صورت میں ہے. من اول یومن، یہ بھی اضافت کی صورت میں، پہلے دن سے. اضافت ہے نا، پہلے دن سے. ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا ہے کہ یا تو وہ ملکیت ظاہر کرتے ہیں یا اس کا تعلق مضاف کا مضاف الیہ کے ساتھ آپس میں تعلق بیان کیا جا رہا ہو. اگر آگے دیکھیں قالا فما بال القرون الاولی. تو یہ جو قرون الاولی ہے یہ اب مرکب توصیفی کی صورت میں آ گیا. اولا سمجھ گئے نا، تو یہ مؤنث کے لیے آیا ہوا اولا، اور یہ قرون جمع مکسر ہے. اچھا یہ جو ہیں یہ دونوں مرکب توصیفی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں یا مرکب اضافی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. چلے ہم مزید مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. پہلی دیکھیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم. اب اس کو دیکھیں، یہ مضاف مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. اچھا مضاف مضاف الیہ. سیقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ ثلاثۃ رابعہم کلبہم. ان میں سے اب عدد ترتیبی کون سا ہے؟ یہ ثلاثۃ عدد ترتیبی نہیں ہے، یہ تو عام عدد ہے. رابع، اب دیکھیں رابع جو ہے وہ عدد ترتیبی ہے اور ہم اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. عدد ترتیبی مضاف بن رہا ہے جبکہ اس کا ہم جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے رابعہم. تو سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہے. ثلاثۃ 3 ہے، رابعہم ان کا چوتھا، کلبہم ان کا کتا ہے. ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھا ان کا کتا ہے. اگلی آیت دیکھ لیں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. وَيَقُولُونَ وہ کہیں گے خمسۃ وہ 5 ہیں، سادسہم کلبہم ان کا چھٹا ان کا کتا. سادسہم ان کا چھٹا، کلبہم ان کا کتا. آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وہ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، سبعتم و ثامنہم اور ان کا 8واں، ثامنہم ان کا 8واں، کلبہم ان کا کتا. چلیں اب ہم
آگے دیکھتے ہیں عدد ترتیبی کو، وہی الفاعلوں اور الفاعلاتوں کے وزن کے اوپر 11 سے آگے دیکھتے ہیں، 11 12 13 14، ٹھیک ہے، ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں 11ویں کو کیا کہیں گے؟ 11ویں کو الحادیہ عشرہ، الحادیہ عشرہ، وہی الفاعلوں کے وزن کے اوپر، جبکہ مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ الحادیۃ عشرۃ، الحادیۃ عشرۃ، مؤنث کے لیے آئے گا۔ 12ویں کو کیا کہیں گے؟ مذکر کے لیے آئے گا الفاعلوں کے وزن کے اوپر الثانیہ، الثانیہ عشرہ، مؤنث کے لیے الثانیۃ عشرۃ، آسان ہے، یہ بھی آسان ہے۔ 13ویں کے لیے آ جائے گا الثالثہ عشرہ، الثالثۃ عشرۃ۔ 14ویں کے لیے الرابعہ عشرہ، الرابعۃ عشرۃ۔ 15ویں کے لیے آئے گا الخامسہ عشرہ، الخامسۃ عشرۃ۔ 16واں السادسہ عشرہ، السادسۃ عشرۃ۔ 17واں السابعہ عشرہ، السابعۃ عشرۃ۔ 18واں الثامنہ عشرہ، الثامنۃ عشرۃ۔ اور 19ویں کے لیے آئے گا التاسع عشرہ، اور مؤنث کے لیے آ جائے گا التاسعۃ عشرۃ۔ 20 کے لیے اب کیا آئے گا؟ 20 کے لیے آئے گا العشرون، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا، العشرون، 20واں، 20th۔ اب 21 کی طرف آ جائیں۔ 21 الحادیہ والعشرون، کیونکہ وہ 20 العشرون ہو گیا تھا نا، تو الحادیہ وہی الفاعلوں کے وزن کے اوپر الحادیہ والعشرون، اور مؤنث کے لیے الحادیۃ والعشرون۔ عشرون مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا، دیکھ رہے ہیں نا، توجہ ہے آپ کی نا، والعشرون مذکر کے لیے بھی آیا ہے اور والعشرون مؤنث کے لیے بھی آیا ہے۔ اب 22 کو دیکھیں، الثانی والعشرون، والعشرون وہی ہے، اور مؤنث کے لیے الثانیۃ والعشرون۔ 23ویں کے لیے آئے گا الثالث والعشرون، الثالثۃ والعشرون۔ 24واں الرابع والعشرون، الرابعۃ والعشرون۔ 25واں الخامس والعشرون، الخامسۃ والعشرون۔ 26واں السادس والعشرون، السادسۃ والعشرون۔ 27واں السابع والعشرون، اور مؤنث کے لیے السابعۃ والعشرون۔ 28واں الثامن والعشرون، الثامنۃ والعشرون۔ اور 29 کے لیے آئے گا التاسع والعشرون، التاسعۃ والعشرون۔ پھر اس کے بعد 30 آ جائے گا، 30 40 50، ٹھیک ہے، 60 70 80 90 اور 100 اور 1000۔ وہی 20 کے لیے آئے گا نا العشرون، 30 کے لیے آئے گا الثلاثون، 40 الاربعون، 50 الخمسون، 60 الستون، اور 70 السبعون، 80 الثمانون، 90 التسعون۔ 100 کے لیے آئے گا المئۃ، المئۃ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ، اور 1000 کے لیے آ جائے گا الالف۔ یہاں پہ دوہری گنتی کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دوہری گنتی کا مطلب ہے، دیکھیں 1 1 2 2 3 3، اس کو دوہری گنتی کہتے ہیں۔ دوہری گنتی کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، یہ کس وزن پہ بنے گی؟ تو دوہری گنتی کے لیے عدد جو ہوگا نا، عدد مفعلو یا فعالو کے وزن پہ آتا ہے، اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ چلیں ان کو بنا کے دیکھتے ہیں۔ 1 1 کو دیکھیں، 1 1 کو مفعلو یا فعالو کے وزن کے اوپر دیکھیں گے۔ 1 1 موحدو، مفعلو کے وزن کے اوپر موحدو، اور یہ قرآن میں فرادا بھی آیا ہوا ہے، فرادا، اور فعالو کے وزن کے اوپر ڈالا ہے تو احادو۔ دو کو دیکھیں، مسنا، اب مسنا یہ جو ہے نا، مسنا یہ مسنیو تھا، مفعلو کے وزن کے اوپر مسنیو تھا۔ غیر صحیح افعال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا متحرک اور اس کے پیچھے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی تو یا ساکن ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے حرف پہ کھڑی زبر آ جائے گی، یا لکھنے میں رہے گی اور پڑھنے میں نہیں رہے گی، مسنا۔ اور فعالوں کے وزن کے اوپر ہوگا سناؤ۔ 3 کو دیکھیں، مسلسو، مفعلو مسلسو، اور سلاسو۔ 4 کے لیے آئے گا مربعو یا رباعو۔ یہ یلو کلر آپ دیکھیں، ان کو اس لیے میں نے یلو کلر دیا ہوا ہے، زرد کلر دیا ہوا ہے، تاکہ اس کی مثالیں ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے تو وہ ان مثالوں میں یہ آئیں گے، یہ عدد آئیں گے۔ 5 کے دیکھیں، 5 کو ہوگا مخمسو اور خماسو۔ 6 مسدسو، سداسو۔ 7 مسبعو، سباعو۔ 8 مسمنو،
سمانو نونو متسد او تساو اور 10 کے لیے آ جائے گا معشرو و شہرو. قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من النساء مثنا و ثلاثہ و رباع. عورتوں میں سے دو مثنا دیکھیں دو آگے، وہ ثلاثہ 3 و رباع 4. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم روز قیامت کے دن بے شک تم ہمارے پاس اس طرح تنے تنہا ہوگے، اسی طرح تنے تنہا ہوگے، یعنی ایک ایک کر کے آؤ گے، فردن آؤ گے. عدد کے لیے کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں بدعن بدعتن. بدعن کس کے لیے آئے گا؟ یہ 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کے لیے آتا ہے. 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کے لیے آتا ہے. بدعن یعنی کچھ کتابیں ہیں میرے پاس، کچھ کتابیں. آپ کہیں گے کچھ کتابیں ہیں، تو وہ کچھ کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 سے 9 تک عدد ہو سکتا ہے، 3 سے 9 تک کتابیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نفرن 3 سے 10 تک کی جماعت کے لیے آتا ہے. ایک جماعت ہوتی ہے ان کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 سے 10 تک اس میں شامل ہوں گے. آپ کہتے ہیں کمرے میں کچھ لڑکے ہیں، تو پھر کچھ کا مطلب ہے 3 سے 10 تک ان کی تعداد ہے بس. قرآن مجید فرقان حمید سے مثالیں لے لیتے ہیں. فی بضع سنین، چند سالوں میں کا مطلب ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مجھے وہی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا ہے، ایک جماعت نے غور سے سنا ہے، یعنی 3 سے لے کر 10. الحمدللہ ہمارا عدد ترتیبی اور قصور بھی ہم نے سیکھ لیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے رشتہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.